مصلی رسول پر کھڑے ہو کر 5 وقت نماز پڑھانے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں کیسر اور کسریٰ کے فیصلے ہو رہے ہیں، مٹی پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اسلام کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آج عدالت کرسیوں میں انصاف کے فیصلے نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، مسجد نبوی جہاں مٹی پڑی تھی، امیر المومنین جب اپنے دور میں ایک اور امیر المومنین جس کا نام علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب دیکھا تو علی کے یہاں بھی مٹی لگی ہے، یہاں بھی مٹی لگی ہے، تو محمد رسول اللہ کے زبان سے ایک الفاظ نکلے کہ او ابو تراب، یہ الفاظ ہے محمد رسول اللہ کے، کہ اے مٹی کا باپ اٹھو، یعنی ساری مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو علی نے کہا کہ مجھے یہ الفاظ اتنے اچھے لگے کہ اس کے بعد علی ابو تراب ہو گیا۔ مٹی میں پڑے ہوئے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو تراب، مٹی کے باپ اٹھو، تو علی کے ساتھ یہ لفظ لازم ہو گئے، ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ابو ہریرہ جس کا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بلیوں کا باپ، بلی کے بچے رکھتے تھے، کہ او بلیوں کا باپ ادھر آ جاؤ، ابو ہریرہ ادھر آ جاؤ، او بلیوں کے باپ۔ اس کے بعد عبداللہ عبد الرحمن تو کسی حدیث میں نام ہی نہیں، حدیث میں جب بھی روایات آتا ہے 5000 احادیث ہے تو ابو ہریرہ کے نام سے ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت ہے، یعنی وہ نام اس کے ساتھ چمٹ گئی، محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے نماز کے لیے، مسجد نبوی آ رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ راستے میں جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ساتھ میں مسجد کے کونے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، جو محمد الرسول اللہ کا چچا ہے، اس کا پرنالہ راستے کی طرف ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر رہے تھے، اتفاق سے کہیں اوپر سے پانی آیا، فاروق اعظم کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس گھر چلے گئے، کپڑے بدل کر جب واپس آئے، اس کے بعد نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حکم دیا کہ یہ مکان جو عباس کا ہے، اس کا یہ پرنالہ جو باہر نکلا ہوا ہے اس کو اکھاڑ دو۔ یہ امیر المومنین ہی حکم دے سکتا ہے، امیر المومنین ہی حکم دے سکتا ہے، پرنالہ اکھاڑ دیا گیا۔ اچھے خیال سے یا غلط خیال سے؟ ویسے میری بات کو سمجھتے ہو یار، اچھے خیال سے یا اچھے خیال سے کہ پانی آتا ہے کپڑے پہ لماز ہوتے ہیں، تو اس خیال سے پرنالہ اکھاڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، حضرت حمزہ کا بھائی ہے۔ یہ سارے رشتے بتاتا ہوں کہ یاد رہے گا تم کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا پرنالہ نہیں، پوچھا کہ یہ پرنالہ کس نے ہٹایا؟ فرمایا امیر المومنین بادشاہ نے۔ تو جا کے بادشاہ سے تو پوچھنا چاہیے نا، لیکن اسلامی حکومت ایسا ہوتا ہے، یاد رکھو، بادشاہ سے نہیں پوچھتا، جا کے عدالت میں بادشاہ کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ اب بادشاہ سے نہیں پوچھتا، جا کے عدالت میں جج بیٹھا ہے، سید الانصار ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر رمضان میں قرآن سا تھا، وہ ابی ابن کعب کو فاروق اعظم نے عدالت کا جج قاضی بنا دیا۔ اس کے پاس عباس پہنچے، فرمایا کہ میں کیس دائر کر رہا ہوں۔ فرمایا کس کے خلاف؟ فرمایا امیر المومنین بادشاہ کے خلاف۔ فرمایا کس قسم کا کیس ہے؟ فرمایا میرے مکان کا پرنالہ اکھاڑ دیا۔ کیس دائر ہو گئی۔ کیس دائر ہونے کے بعد امیر المومنین کے پیچھے سمن آتا ہے،
عدالت تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ کام تو تمہارے ملک میں بھی ہو گیا، یہاں بھی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ وزیر اعظم عدالت میں پیش ہو جائے۔ ایک نہیں یاد ہے، سیاسی لوگ ہو یاد ہے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف عدالت میں پیش ہو جائے، پیش ہو گیا تھا۔ پھر دوسرا سمن جاری ہوا، پھر بھی وزیر اعظم پیش ہو گیا۔ تیسری دفعہ نوبت نہیں آئی، جس سپریم کورٹ نے سمن جاری کیا وزیر اعظم نے اس کو وہاں سے جج سے ہی نکال دیا کہ تو ہمیں عدالت میں بلاتا ہے تو ہمیں عدالت میں بلاتا ہے۔ یہاں ابی بن کعب نے سمن جاری کیا، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، عدالت تمہیں بلا رہا ہے۔ امیر المومنین جب عدالت میں پہنچے، ابی بن کعب کسی اور کا فیصلہ کرنے والے تھے، امیر المومنین دروازے پر باہر کھڑے ہیں، اتنا انتظار کیا لیکن چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر اسلام کے فیصلے ہو رہے تھے، اسلام کے فیصلے ہو رہے تھے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو ابی بن کعب نے بلایا کہ امیر المومنین تشریف لایا، حضرت عباس تشریف لائے۔ امیر المومنین کچھ کہنا چاہتے تھے تو جج نے کہا امیر المومنین آپ کا حق نہیں ہے بولنے کا۔ کہہ سکتا ہے جج، یہ اسلام کا جج کہہ سکتا ہے، تمہارے دنیا کے جج نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام کا جج کہہ سکتا ہے۔ اس لیے تو ہم آپ سے یہی دعائیں کرواتے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت آ جائے تو نظارے یہ ہوں گے، طالبان میں یہ نظارے ہو رہے ہیں، وہاں اسلامی حکومت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ خاموش رہیں، اس لیے کہ کیس عباس نے دائر کی۔ عباس بتاؤ کیا شکایت ہے؟ فرمایا یہ میرا گھر کا پرنالہ، یہ ابھی سے نہیں، محمد الرسول اللہ کا دور کا لگا ہوا پرنالہ، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا تو یہ پرنالہ یہی تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ نے کیوں اکھاڑ دیا؟ فرمایا کہ نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو صحیح تھا نا، غلط تو نہیں تھا؟ نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے میں نے پرنالہ اکھاڑ دیا۔ دونوں کی دلائل سننے کے بعد عباس نے کہا یہ پرنالہ یہاں سے اکھڑ گیا، میرا دل کو بہت صدمہ پہنچا، مجھے بہت تکلیف پہنچی، اس لیے کہ یہ پرنالہ محمد الرسول اللہ کے حکم پر لگایا گیا تھا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو پھر قاضی نے کہا او عباس تمہارے پاس کوئی شہادت ہے تو لاؤ۔ فرمایا ہاں میرے پاس شہادت والے ہیں، گواہی والے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی گئے، باہر چلے گئے، انصاری صحابہ میں سے چند صحابہ کو لے کر لایا اور میدان میں کھڑا کیا عدالت کے کٹہرے میں۔ پھر ابی بن کعب کے سامنے عمر بھی کھڑا ہے، عباس بھی کھڑا ہے، سید الانصار صحابہ بھی کھڑے ہیں، جج کے سامنے سارے کھڑے ہیں، اب شہادت ہو رہی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاٹھی لے کر، فرمایا امیر المومنین آپ بھی دیکھ لیجئے ابی بن کعب